جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، جب زمین پر محمد نے رکھا قدم، چھا گیا سارے عالم پہ ابر کرم، بدلیاں رحمتوں کی برسنے لگی، اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی، اور ہوا باغ جنت سے آنے لگی۔ سمپورن جگت کا خیال رکھنے والا بیدان میں تب احمد محمد رسول اللہ کا ایک اور نام محمد بھی ہے۔ احمد جاننے والا، علم رکھنے والا احمد اس دنیا کے اندر آئے گا۔ وہ انسان ہوگا مہان دماغ تورن، کیسا انسان ہوگا؟ آج ہمیں چھوٹ لگتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کو بھی چھوٹا کر دیتا تھا۔ نبی اپنے جو آگے جہن کو نکال لیتے تھے، نبی اپنے تھوک کو نکال لیتے تھے اور صحابہ کے اس زخم میں لگا دیتے تھے، تو صحابی کا وہ زخم بھر جایا کرتا تھا۔ آج کسی کو اگر بچھو کاٹ لے اپنے تھوک لگائیں گے وہاں؟ مہان دماغ تورن، اتنا بڑا مہان پروش ہوگا، اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ مہان دماغ تورن دوسرا نہ ہوگا۔ تمسا پرستار تمیر ویدواتی ویدویتی نارنا پنتھا ویدھرے راجہ۔ اگر موت کو جیتنا ہو، مر جانے کے بعد جو آدمی بڑا فرمان ملا ہے، اگر اس میں تم پاس ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، میں یہ کہتا ہوں یجوروید کے بعد ہے تمیر ویدواتی مرتیو میں بھی مرنے کے بعد والی زندگی، ناریاں پر دھام جتے جنائیاں، اسی کی دنیا میں شامل ہو جاؤ۔ اگر دنیا میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، سنو اس کی دنیا میں شامل ہو جاؤ، محمد رسول اللہ کا نام لینے والے بن جاؤ۔ احمد کی پنشپری میں راوت جگر بنام سبیل والنی، احمد نے سب سے پہلے قربانی پیش کی اور وہ سورج جیسا ہو گیا۔ بہت سارے لوگ نبی کو سورج جیسا کہنے پر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی قرآن میں نبی کو سراجا منیرا کہا ہے، چمکتا ہوا سورج۔ اللہ نے اپنے نبی کو چمکتا ہوا سورج کہا، اور ادھر لکھ رہے احمد کی پنشپری میں راوت جگر احمد سویا ارادری، یعنی احمد نے سب سے پہلے قربانی پیش کی اور وہ کیا ہو گیا؟ وہ سورج جیسا ہو گیا، یعنی سب سے پہلے قربانی دینے والی ذات اللہ سے محمد رسول اللہ کی ہجرت کیا انہوں نے۔ سب سے پہلے باپ کی قربان کرتے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، تھوڑی ماں کی قربان کرتے ماں کو بھی صحیح سے نہیں دیکھ پائے، اپنی مطلب پیچھے کرتے قربانی کو بہت کی، محمد رسول اللہ نے قربانی دی اور سیاہ جمہوریہ احمد کی پنشپری وہ مہان ہو گیا، یعنی چمکتا ہوا سورج بن گیا۔ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، شری کرشن جی کی بات تلسی داس کی نقل کرتے ہیں، یہاں نہ پکشپات کچھورا کم وید پران سٹ مت باگم۔ کیا کہا؟ میں بغیر کسی پرہیز کی آج ساری بات بیان کروں گا۔ تلسی داس جی کہہ رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے بھکتوں کو، یہاں نہ پکشپات کچھورا کم، میں کسی کے پکش میں جانے بات نہیں کروں گا، آج جو بات کروں گا سب وہی باتیں کروں گا۔ کون سی بات؟ وید پران سٹ مت باگم، جو وید کے اندر ہے، جو سنتوں نے بیان کیا، جو پران کے اندر ہے۔ کیا بیان کیا تلسی داس جی نے؟ سنوت وکرم دو اننڈا مہاجوتنس چتر پکنڈا، ساتویں وکرمی میں محمد رسول اللہ جنم لے گا، ساتویں وکرم سکی میں محمد رسول اللہ آئیں گے۔ سنوت وکرم دو اننڈا مہاجوتنس چتر پکنڈا، اس کے ساتھ چار ساتھی بھی آئیں گے، اس کے ساتھ چار سورج بھی طلوع ہوں گے۔ چار سورج خلفائے راشدین یعنی چار خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چار سورج بھی طلوع ہوں گے۔ اور سنو آگے کہا گیا کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہو، دنیا میں فلاح اٹھانی ہو، تو آگے انہوں نے کہا تلسی وچن سچ ہوگی، کہ تلسی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، یعنی تلسی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ تلسی داس بیان کر رہے ہیں، ان کی جو قومیں ہیں وہ اپنی قوموں کی شکل میں یہ بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی عظمت کو، کہ محمد رسول اللہ کا نام لینا تمہیں ضروری ہے، جب تک اس کا نام نہیں لوگے کامیابی نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، ویدوں کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ رات روز دیو روپ شمایا وشال کشا چلتے ہیں ماستا یا خود راج میں سے ہوتا آدیا دھرم ہی راج سے دھرم کا سمریتا ایشا گیا کرشا میں شکل دھرم دارم لنگ چندی شگائے شو شوپانی پردوشتا اچرا پیرا بچ راج شری جنم مسترے کے سنسکار خوشی کے بھوشی کے سمان میں جنم بھیجا دے دھرم دوشتا کیا بیان کیا گیا؟ رات روز دیو روپ شمایا وشال کا آخر کے اندر بارش کی تو ایک آج ہوا ہے رات میں رات جانے کے بعد اس کو نمن کرے گا، اس کو نمسکار کرے گا، یا اس کو سلام کرے گا، یا اس کی اتباع کرے گا، اس کو مان لے گا۔ رات روز دیو روپ بہونا وشال کا پیشان ہوتے ہیں ہمارے بھوت راج میں جڑ گیا آریا دھرم ہی تو راج سرو دھرم ہو تم سمریتا
آدمی آ کے کہے گا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پرستت کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اے میرے راجا اے آقا علیہ السلام آپ وہ ہیں جو شیطانوں کو دیر کرتے ہیں، جو شیطانوں کو دیر کرتے ہیں۔ رات روتے دیکھو اوپر آگے کیا کہا گیا؟ لنگ چھیدی، کیا کہا گیا؟ لنگ چھیدی۔ وہ اپنے نبی جو دنیا میں آئے گا، کون سی معاشی جو دنیا میں آئے گا وہ ختنہ کرانے والا ہوگا، ارتھات وہ ختنہ کرائے گا۔ لنگ چھیدی شکھائی نام کو داڑھی کو وہ چھوٹی نہیں رکھے گا، ارتھات وہ داڑھی کو رکھنے والا ہوگا، چھوٹی نہیں رکھے گا۔ شکھائی نام عشق شروعات سروشگا ان کے لاتے سارے بخشی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی پرارتھنا کے لیے، اللہ کی پوجا کے لیے وہ گھنٹہ بجانے والا نہ ہوگا، وہ کسی اور ذریعے سے بلانے والا نہ ہوگا، بلکہ وہ آلات کرے گا۔ آلات کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، آلات کہتے ہیں بلانے کو، آلات کہتے ہیں زبان سے کسی بات کو زور سے کہہ کر کسی کو بلانا، وہ چناتی سر کا بخش بھوشیہ کی جنم۔ اور آگے کیا بیان کیا گیا؟ مسلمی رسالہ، ساری سنسار پوری دنیا سے مسلمان کے نام سے جانے گی۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہے؟ یہ ویدوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویدوں کے اندر کیا بتایا گیا؟ آج میں جو چیز بیان کر رہا ہوں ساری کی ساری چیزیں ویدوں کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، ان کی خوبصورتی بیان کی گئی ویدوں کے اندر۔ آخر نبی جو آئے گا اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا کہ اس کی خوبصورتی ضرور وچار میں نہیں لا سکتے، وچرن ہر کس نہیں لا سکتے، کافی نہیں لا سکتے، بالکل بھی نہیں لا سکتے۔ اور حقیقت بات ہے کسی ایک صحابی سے نبی کی پوری سیرت روایت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے نبی کے پورے حسن و جمال کی جو حدیث ہے وہ روایت ہی نہیں ہے۔ کسی صحابی نے نام کے بارے میں بتایا، کسی نے لب کے بارے میں بتایا، کسی نے آنکھ کے بارے میں، کسی نے سر اقدس کے بارے میں بتایا، کسی نے پائے مبارک کے بارے میں بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر میں نبی کے پورے حسن و جمال کو بیان بھی کروں پھر بھی آپ اس کے حسن و جمال کو تصور میں نہیں لا سکتے، نہیں سوچ سکتے وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا، پچھڑ نشرا نہیں سوچ سکتے۔ آج شام بھوشیہ منان سی وشکانے گئی وسودے کانگل گتی پنیہ گندھانی رس شام۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جسم سے پسینہ نکل جاتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن سنو نبی کے بارے میں دن میں کیا بتایا گیا؟ ادت شام بھوشیہ منان سی وشکانے گئی وسودے کانگل گتی پنیہ گندھانی رس شام۔ ایک دوسری روایت کے مطابق پشپ گندھانی رس شام، وہ آخری نبی جو ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں ہوگا، اس کے جسم سے نکلنے والا پسینہ پشپ کی طرح سگندھت ہوگا، پشپ کی طرح اس کے جسم سے پسینہ نکلنے والا جو وہ پسینہ جو ہوگا وہ پسینہ پشپ کی طرح مہکے گا۔ ادت شام بھوشیہ کی طرح بھوشیہ میں وہ نبی آئے گا، یعنی یہ بہت پرانی بات ہے، بھوشیہ میں وہ نبی آئے گا۔ منان کی رشتہ میں مسلمان نے کہا پنیہ گندھانی رس شام، جو اس کے جسم سے خوشبو نکلے گی وہ خوشبو آگے پیچھے دائیں بائیں سارے ماحول کو معطر بنا کے رکھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ نے سنا۔